آج ہم پڑھیں گے 29واں پارہ تبارک الذی۔ اس کی کل 431 آیات ہیں اور 22 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے اس میں سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کی 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس پارے کی تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں اور تمام صورتوں کے رکوع 2 ہیں۔ سورۃ الملک کا خاص موضوع یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی سپریم پاور نہیں ہے، کسی کا اختیار کسی کی طاقت نہ ہے نہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ مقصد زندگی بیان کرتے ہیں انسان کا۔ انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی۔ وجہ کیا ہے اس بات کی؟ کہ وہ جاننا چاہتا ہے تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، اگر موت نہ ہوتی تو حساب کتاب نہ ہوتا، یعنی زندگی بھی دی۔ زندگی کیا چیز ہے؟ ایک مہلت عمل ہے، اچھے کام کرنے کے لیے ایک لائف سپین، ایک ٹائم پیریڈ دے دیا۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کون کون اچھے کام کرتا ہے۔ پھر موت کے بعد ان اچھے کاموں کا ریوارڈ ملے گا، انعام ملے گا۔ ان کو جنہوں نے اچھے کام کیے اچھا ریوارڈ ملے گا، جنہوں نے برے کام کیے برا ملے گا۔ ہم اللہ سے اس کی رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، ہم سے اچھے کام کروا لے، ہمیں اچھے کام کرنے والا بنا دے، اور اگر ہم سے کوئی برے کام ہو جائیں تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں نافرمان لوگوں کے برے انجام کا بھی ذکر کرتے ہیں، بار بار خوف دلاتے ہیں اس بات کا۔ کیسے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا وہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ، اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا اچانک زلزلہ آ جائے، زمین ہچکولے کھانے لگ جائے؟ پھر اگلی آیت بھی ایسی ہے، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ تم پر ایک تیز آندھی بھیج دے، پتھراؤ والی آندھی جس میں ہوا بھی تیز اور پتھر بھی برسے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کہیں وہ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو تمہیں رزق دے رہا، اگر وہ اپنا رزق روک لے، وہ جو تمہیں پانی دے رہا تو زمین سے تم پانی نکالتے ہو، اگر زمین سے ہی پانی ختم ہو جائے کہاں سے لوگے؟ نہ آسمان سے برسے نہ زمین سے نکلے تو پانی کون لائے گا؟ تو اس سورہ مبارکہ کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں، اللہ یعطینا وہو رب العالمین، اللہ ہی ہمیں پانی لا کر دے گا، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، اس کی 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا آغاز قلم کی قسم کھانے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھاتے ہیں اور ہر اس چیز کی جو اس قلم سے لکھی جا رہی ہے یا لکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ علم سیکھنے کے لیے بھی قلم کا استعمال بہت ضروری ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم لکھ کے سیکھتے ہیں نا وہ ہمیں نہیں بھولتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قلم کی جو قسم کھائی ہے نا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس قلم سے اللہ نے ہماری تقدیر لکھی، اور پھر اس قلم ہمیں بھی عنایت فرمایا تاکہ ہم اس کے ذریعے علم حاصل کر سکیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گواہی دی، کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اخلاق کی جو مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں حضرت عائشہ نے بھی گواہی دی تھی کہ آپ تو سراپا، آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ تو سراپا قرآن ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگوں کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ ان کے برے اخلاق اور برے کردار کا ذکر ہے۔ پھر یہ بتایا کہ فرما بردار لوگ اور مجرم ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو اللہ نے جنت، نعمتوں بھری جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ حاقہ، اس کے 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ حاقہ کا مطلب ہے حق ثابت ہونے والی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور نامہ اعمال کی تقسیم کی بات ہے۔ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سب کو اپنا رزلٹ، اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا کہ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ وَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی دل پسند زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند مقام جنت میں۔ ایسی عیش و عشرت اور نعمتوں بھری زندگی کا تذکرہ ہے۔ پھر اس شخص کی حسرت کا بھی ذکر ہے اس صورت میں جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، ویسے کام کرنے والا بنا دے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، اور ہمیں ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کا نامہ اعمال انہیں بائیں ہاتھ میں ملے۔ قرآن پاک کے حوالے سے ذکر ہے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، لیکن کم ہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں پر تو حسرت ہے، پچھتاوا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ پھر یہ حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی عظمت اور اس کی تسبیح بیان کریں۔ اس کے بعد ہم اگلی سورت دیکھتے ہیں، سورہ المعارج۔ اس کی 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کافروں کو عذاب کی بڑی جلدی ہے، ہر بات پر کہتے ہیں جلدی لے آؤ، کب آئے گا عذاب۔ اللہ کہتے ہیں کافروں کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، للکافرین لیس لہ دافع، وہ تو آ کے رہے گا، نافرمانوں کو ملے گا ایسا عذاب جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمان لوگوں کے مقابلے میں ان کے رویے، ان کے طعنے تشنیع اور جو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں اس پر صبر کرنے کو حکم دیا گیا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح، کوئی دوست کو نہیں پوچھے گا، اور اس دن عذاب سے بچنے کے لیے ہر بندہ چاہے گا، ہر کوئی چاہے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بیوی بچوں، کسی کو بھی اپنی دولت مال ہر چیز کو کسی طرح فدیے میں دے کے نہ خود بچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے جو شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، اور وہ اپنی طرف ہر کسی کو کھینچے گی جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مضبوط کردار والے مسلمانوں کے بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی نماز قائم کرنے والے ہیں، اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور اپنی گواہی پر، سچی گواہی پر قائم رہتے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے بنائے اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اگلی سورت دیکھتے ہیں، سورہ نوح۔ 28 آیات ہیں اور 2 رکوع۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح اپنی قوم کو جو اللہ کی دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے صبح و شام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی دعوت قبول کرنے والے بہت کم لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی فریاد جو ہے وہ رب کے آگے رکھی اور یہ کہا کہ اللہ، میں رات دن انہیں تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ میری بات نہیں مانتے۔ یہ اپنی گمراہی میں اتنا بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو، جھوٹے بتوں کو، جو پتھر کے معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اس کو پوجنا انہوں نے نہیں چھوڑا، اور نہ ہی اللہ کے نبی کی کوئی بات مانی۔ پھر حضرت نوح نے اپنے رب سے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب تو زمین پر کافروں میں سے کسی کو رہنے کے قابل نہ چھوڑ۔ اور پھر بچوں کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح کی قوم پہ کیسا عذاب آیا تھا؟ ایک سیلاب تھا، آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین کے اندر سے بھی نکلا، اور وہ ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور صرف بچے وہ لوگ جنہوں نے حضرت نوح پر جو ایمان لائے تھے اور ان کی باتیں مانی تھیں۔ اس کے بعد ہے سورہ جن۔ اس کی 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جنوں کے ایک گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن سنا اور ان کے دل پر اس کا بہت اثر ہوا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے فرمایا گیا کہ آپ لوگ اپنی قوم کو بتا دیں کہ جن قرآن سن کر ایمان لے آئے ہیں انہوں نے قرآن کو مان لیا اور وہ قرآن کے آگے جھک گئے ہیں۔ جنہوں نے کہا یہ جو قرآن ہے نا یہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئیں، اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب سورہ مزمل ہے، اس کی 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے بڑے ناز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی نا تو آپ کانپتے ہوئے خدیجہ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہی بات یہاں پر کی ہے کہ یہ اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اسی طرح اللہ نے بڑے لاڈ اور پیار سے پیارے نبی کو مخاطب کیا، اور کیا کیسے کہ بس اب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ چادر اوڑھنے والے، اور اللہ کی دعوت کا جو مشن ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ کس بات سے ڈراؤ؟ اللہ کی ناراضگی سے، اس کی نافرمانی سے، اس کے ساتھ شرک کرنے سے، اور پھر بہت ساری باتوں کی نصیحت کی کہ بس اللہ ہی کے ہو کے رہو، نماز پڑھو، خاص طور پر رات کا قیام کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ قیام اللیل کا مطلب ہے رات کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہو، کسی بات سے پریشان نہ ہو، ہر کام اللہ بنانے والا ہے۔ جس دعوت کا مشن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگایا نا، اس کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں یا اس کے لیے جو تیاری کے لیے جو صلاحیتیں اور جو ساز و سامان اور جو زادرات چاہیے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ نماز سے، قیام اللیل سے، قرآن پاک کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے، اس کو یاد رکھنے سے، اس کی اطاعت کرنے سے آئے گا۔ تو ہم سب لوگوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے دین کی دعوت دینا تمام مسلمانوں پہ فرض ہے۔ ہمارا مقصد وجود ہی بحیثیت قوم کے، بحیثیت امت کے اللہ نے یہ بنایا کہ تم میں سے ایک قوم ایسی ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اس کی دعوت دے۔ اب اس کے دعوت دینے والے جو لوگ ہیں نا، ان کو اپنے اندر جو صلاحیت پیدا کرنی ہے نا، اور جو زادرہ انہیں چاہیے، جو ساز و سامان، جو صلاحیتیں، جو جس طرح کا حوصلہ، وہ کہاں سے ملے گا؟ نماز اور قیام اللیل سے، قرآن پاک کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد آ رہی ہے سورہ مدثر۔ سورہ مدثر، اس کے 56 آیات ہیں اور حسب سابق اس کے بھی 2 ہی رکوع ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ مکی صورت ہے نا، اس پارے کی ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ پیارے بچوں، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع رہا، یعنی وحی نہیں آتی رہی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں چل رہا تھا کہ اچانک آسمان پر آواز سنی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی بار وحی لے کر آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس سے مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور میں اپنے گھر آ گیا اور گھر والوں سے کہا مجھے کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے میرے جسم پر کپڑا ڈال دیا، اور اسی حالت میں اللہ نے یہ وحی نازل کی، یا ایھا المدثر۔ مدثر کا مطلب ہے ایک کمبل میں لپٹنے والے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ اٹھو اور ڈراؤ، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو اور اس کے لیے اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو، اپنے رب کے لیے، یعنی ظاہری جسمانی پاکیزگی بھی جو ہے نا وہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے جہنم کا تعارف بھی کروایا اور نافرمان لوگوں کی پہچان بتائی، نصیحت حاصل کرنے والوں کو خوشخبری دی، بخشش کی، مغفرت کی۔ اور آپ کو پتہ ہے جس کو اللہ کی مغفرت کی خوشخبری مل جائے یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ اس سے راضی بھی ہو جائیں گے اور اسے جنت بھی عطا کریں گے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کچھ دل جو ہوتے ہیں نا وہ اچھائی کی طرف مائل ہونے والے ہوتے ہیں، ان کو ایسے دلوں کو کہا نفس لوامہ، اور کچھ دل جو ہے برائی کی طرف مائل ہونے والے ہوتے ہیں، انہیں نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کا جو پسندیدہ دل ہے وہ نیکی سے محبت کرنے والا اور برائی سے نفرت کرنے والا ہے، اسے کہا نفس مطمئنہ۔ ہم سب نے ایک روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے سارے کاموں کا حساب دینا ہے۔
سورہ دہر کی 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا اور یہ کہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ ہماری جو عمر ہے نا، میری جتنی عمر ہے، آپ کی جتنی عمر ہے، وہ ہماری مہلت عمل ہے۔ وہ مہلت ملی ہے کہ ہم ایسے کام کر لیں کہ ہم پھر کامیاب ہو سکیں اور اللہ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس دنیا اس امتحان گاہ میں جتنا ہم وقت گزار رہے ہیں وہ ہماری عمر کے برابر ہے۔ جس کو جتنی عمر ملی ہے اسی میں اس نے جنت کمانی ہے۔ اگر وہ جنت نہ کما سکا تو پھر اس کا ٹھکانہ خدا نخواستہ نہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جہنم ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات کی 50 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ اس صورت کا انداز سوالات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہواؤں کی قسم کھاتے ہیں، تیز آندھی والی، طوفان والی ہوائیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ قیامت کا دن یعنی فیصلے کا دن قریب ہے۔ چند دن کی جو مہلت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں اور نیکیاں کما لیں۔ اب ہم عملی کام دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ سورہ قلم میں باغ کی مثال دی گئی ہے۔ میں نے اس کو تفصیل سے نہیں بتایا، آپ نے ذرا اس کا ترجمہ خود سے پڑھنا ہے اور تفصیل دیکھنی ہے کہ یہ مثال کیوں دی گئی ہے اور یہ کیا ہے۔ نفس کی کون سی اقسام ہیں اور آپ کو کس قسم کا نفس یا دل اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا نظام کیوں بنایا؟ نامہ اعمال کیا ہے؟ صدقہ کرنا نہ بھولیں، طاق راتوں کی دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ دنیا کی یا آخرت کی جو بھی نعمتیں، جو چیزیں آپ لینا چاہتے ہیں، آپ کی جو آرزوئیں ہیں، جو خواہشات ہیں، اللہ کے حضور ان کو رکھیں۔ اس کائنات میں دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کوشش کریں کہ انسانوں کی بجائے رب سے مانگا کریں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں آخری پارے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔